كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا والتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد۔ کھل کر کے بیٹھ جایا کریں، آواز تو سب جگہ پہنچ رہی ہے، کھل کر بیٹھا کریں، زیادہ جڑ کر بیٹھنے میں کہتے ہیں احتیاط کے خلاف ہے۔ سورہ یاسین مکمل ہوئی، سورہ صافات شروع ہوتی ہے، اور اس سورت کے بالکل شروع میں فرشتوں کے صف لگانے کا ذکر ہے، جس کے لیے الصافات کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے پوری سورت کا نام ہی سورہ الصافات ہے۔ سورہ صافات صف لگانے والوں کی سورت، یعنی وہ سورت جس میں صف لگانے والوں کا تذکرہ ہے۔ اور اس سورت کا بھی بنیادی مضمون یہی ہے کہ اللہ ہے اور اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ مضمون اس کے ساتھ میں کہ وہ قادر مطلق ہے، جو کرنا چاہے سو کر گزرتا ہے، اس پوری کائنات کو اسی نے پیدا کیا، وہی یہ نظام چلا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری بات ہے کہ جب وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو مردوں کو زندہ کر کے ان کی زندگی کا حساب لے کر کے ان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ عرب کے لوگ خاص طور سے فرشتوں کی پوجا کرتے تھے اور فرشتوں کو پروردگار کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان کا تصور تھا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کہ بیٹا سفارش کر کے ہمارے کام بنائے گا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کہ وہ سفارش کر کے ہمارے کام بنائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر سفارش ہی کی بات ہے تو باپ کے یہاں بیٹے کی سفارش سے زیادہ بیٹی کی سفارش چلتی ہے، اس لیے ہم سارے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں اور پھر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس صورت میں یہ بات بھی تفصیل سے آئے گی کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر تو ان کی پوجا کرتے ہی تھے، جنات اور شیاطین کی بھی پوجا کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کے اور فرشتوں کے درمیان اور جنات کے درمیان رشتہ داری بیان کرتے ہیں۔ اگر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو نعوذ باللہ، تو اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں تو فرشتوں کی مائیں کون ہیں؟ تو اس کے لیے سورت کے آخر میں آئے گا کہ انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ کچھ جن عورتوں سے پروردگار کی شادی ہوئی، اس سے پھر فرشتے پیدا ہوئے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں فرشتے جو کائنات میں پھیلے ہوئے پروردگار کے حکم سے مختلف کاموں پر مامور ہیں، ان کے لیے تو ان کا یہ تصور یقین کے ساتھ تھا کہ چونکہ یہ کام ان کے ذمے ہیں، اس لیے ہم ان کی پوجا کریں گے، یہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، جب یہ خوش ہو جائیں گے تو پھر یہ پروردگار کو ہم سے راضی کر لیں گے۔ اور بعض تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں جو دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کا تصور آیا وہ بھی اسی سے ملتا جلتا تصور ہے۔ قرآن پاک نے شروع میں ہی زور دے کر بیان کیا اس صورت میں کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جو اس کے حکم کے آگے بندھے ہوئے، اس کے آگے صف پر صف کھڑے ہوئے، وہ اللہ کے حکم کے فرما بردار، اللہ کے حکم کے پابند۔ پھر اللہ اور ان کے بیچ میں باپ اور بیٹے کا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بیٹی باپ کے سامنے اس طرح ہوتی ہے؟ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ اور قسم کا وہی مضمون ہے، میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی الصافاتی جو صف لگانے والے ہیں، صفاً زبردست طریقے سے۔ فرشتوں کا ذکر نہیں ہے پہلے، الصافاتی
لفظی معنی ہے صف لگانے والے، اور یہ قرآن پاک میں بہت جگہ آیا کہ صفت کو بیان کیا جاتا ہے، موصوف کو نہیں بیان کیا جاتا ہے، پیچھے کون ہے اس کو نہیں، الحاقہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے اس کو نہیں بیان کیا، القاریہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے اس کو نہیں بیان کیا، والعادیاتی دوڑنے والیاں ہانپ ہانپ کر کیا ہیں ان کو بیان نہیں کیا۔ اسی طرح یہاں صف لگانے والے پیچھے نہیں بیان کیا کون ہیں، یہ انسان کی سوچ پر چھوڑا جاتا ہے، اور اس سے انسان کو قرآن پاک میں غور کرنے کا سلیقہ نصیب ہوتا ہے، اور اگر ساری باتیں کہہ دی جائیں تو پھر آدمی غور نہیں کرتا ہے۔ توجہ کرو کون صف لگانے والے ہیں، چنانچہ پھر اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، بعض حضرات نے کہا کہ نمازیوں کی صفیں، اور بعض نے کہا کہ مجاہدین کی صفیں، لیکن جمہور کا خاص طور سے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال ہے، ان کی تحقیق ہے، ان کی تفسیر ہے کہ نہیں، موصوف ہے فرشتے، تو اصل عبارت ہے والملائکۃ الصافات، ان فرشتوں کی قسم، الصافاتی جو صف لگانے والے ہیں، صفن زبردست طریقے سے صف لگاتے ہیں، والزاجرات زجرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو ڈانٹنے والے ہیں، زجرن زبردست طریقے سے، کس سے ڈانٹتے ہیں، اللہ کے نافرمانوں کو نافرمانی سے ڈانٹتے ہیں، اے نافرمانی کرنے والے باز آ جاؤ، فالتالیات ذکرا، ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کی تلاوت کرنے والے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اس کے ذکر کو پڑھنے والے ہیں، اس کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، اس کے احکام خود ان کا ایک ذکر ہے، فالتالیات ذکرا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صفیں لگنا، اللہ کے حکم کے آگے ہر وقت میں صف بستہ کھڑا ہونا، ہم اردو محاورے میں بھی کہتے ہیں لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ لائن میں کھڑے ہونا کس بات کی علامت ہے؟ کہ بندہ بے بس ہے، لائن میں لگا دیا جی سب کو، سب میں لائن میں لگانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ احساس جتایا کہ تم میرے سامنے غلام کی طرح کھڑے رہو۔ تو فرشتے تو اللہ کے حکم کے بندے ہوئے ہیں، اس کے آگے لائن میں کھڑے ہونے والے، لائن میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے حکموں کے مطابق اس کے نافرمانوں کو ڈھانے والے، اس کے نافرمانوں کو ڈانٹنے والے، اور اللہ کے ذکر کی تلاوت کرنے والے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے۔ پھر کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا، کوئی نماز پڑھنے والا، کوئی اور کچھ پڑھنے والا، سب ذکر میں شامل ہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ فرشتے خدا نہیں ہیں۔ اور جب فرشتے خدا نہیں ہو سکتے ہیں، ایسی پاک اور پوتر مخلوق، تو کیا شیاطین خدا ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر پتھر خدا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ چلتے پھرتے جانور ہیں، پیشاب کرنے والے، گوبر کرنے والے، یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ اور کیا جنگل میں چلنے والے بندر خدا ہو سکتے ہیں؟ جب فرشتے خدا نہیں ہو سکتے ہیں تو اور کون خدا ہو سکتا ہے؟ کیا ثابت ہوا؟ ان الہکم لواحد، یہ سب کے سب گواہی دیتے ہیں۔ فرشتوں کی صفیں لگانا اور فرشتوں کا اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا، اس کے حکموں کو پورا کرنا، اس کے ذکر کی تلاوت کرنا، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود، تمہارا عبادت کے لائق، تمہارا رب، تمہارا مالک، الہ، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، وہ ذات جو بندگی کے لائق ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جو خدا بننے کے لائق ہے، لواحد، قسم بخدا وہ ضرور بضرور اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو تمہارے کہنے کے مطابق فرشتے تھے، لیکن فرشتے تو اس کے حکم کے بندے ہوئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جس بات کا ان کو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن کچھ فرشتے مقرر ہوں گے جہنم پر، سخت قسم کے، غلاظ شداد، سخت قسم کے فرشتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا کام ویسا ہی ہے، ان کی ڈیوٹی ویسی ہے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے چیخنے چلانے کے اوپر ان کو ترس آ جائے اور وہ کہیں کہ دیکھو اوپر سے حکم ہے تم کو نہ چھوڑنے کا، لیکن ہمیں ترس آ گیا اس لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، ان میں کوئی ترس نہیں، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔
جو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا ان کو وہی پورا کرنا ہے۔ اسی لیے فرشتوں کے لیے ایسا خیال کرنا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ وہ پہلے پارے میں ایک آیت ہے ہاروت اور ماروت کے تعلق سے، اور بہت جگہ لوگوں کے ذہن میں واہیات پھیلی ہوتی ہے کہ یہ دو فرشتے تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو ایک کنویں میں لٹکا دیا۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ تو کوئی کہے نہیں جی کچھ تفسیروں میں لکھا ہے ایسا، تفسیروں میں اس طرح کی بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ یہ کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں، مگر یہ بھی ساتھ میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اور فرشتوں کے صف لگانے سے یہ بھی اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سلیقے کے ساتھ کوئی کام کیا جائے، آج کی زبان میں ڈسپلن کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ کیا جائے، وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اور نماز کی صف اسی کی آئینہ دار ہے کہ نماز کی صف ٹھیک کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کا درست ہونا نماز کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر فرماتے تھے فلاں آگے ہو فلاں پیچھے ہو جاؤ، اور فرمایا تھا سد الخلل، بیچ میں خالی جگہ نہ رکھو، شیطان گھس جائے گا، خالی جگہ رکھو گے وسوسے آئیں گے، اور آگے پیچھے کھڑے ہوں گے تو اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ لا تختلفوا حتی تختلف قلوبکم، آپس میں آگے پیچھے مت کھڑے ہو جاؤ ورنہ تمہارے اندر جھگڑے پیدا ہو جائیں گے اور تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ لیکن آیت پر پھر غور کیجئے کیا انداز ہے، والصافات صفا، اور میں نے وہ جو قسم کا ترجمہ کیا نا کہ یہ گواہی دیتی ہے اس بات کی، یہ اس بات کی نشانی ہے، اسی طرح آپ ترجمہ کیجئے ان فرشتوں کی قسم، یعنی وہ فرشتے گواہی دیتے ہیں جو صف لگانے والے ہیں زبردست طریقے سے۔ فالزاجراتی، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کو ڈانٹنے والے ہیں زجرن زبردست طریقے سے۔ فالتالیات ذکرا، ان فرشتوں کی قسم جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکرن ذکر کی۔ ان سب سے کیا نتیجہ نکلا؟ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا خدا ایک خدا ہے، عبادت کے لائق کوئی دوسرا نہیں۔ اگر کوئی دوسرا ہو سکتا تو فرشتے ہوتے، فرشتے تو اس کے حکم کے بندے ہوئے، کوئی دوسرا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، رب السماوات، وہ آسمانوں کا رب ہے، پوری کائنات کو چلانے والا، اس کی تربیت کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اور رب کے معنی عربی میں مالک بھی آتا ہے، وہ آسمانوں کا مالک ہے، والارض، وہ زمین کا مالک ہے، وما بینہما، اور ان کے بیچ کی چیزوں کا مالک ہے، ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب ہے۔ مطلب انسان کبھی کبھی کسی ہیبت ناک چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو خدا ماننے لگتا ہے۔ بہت بڑی تعداد دنیا میں آج بھی سورج کی پوجا کرنے والی، کیوں؟ کہتے بڑی خطرناک مخلوق ہے، کہیں جلا نہ دے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں تو یہ ہم پر کرپا کرتا ہے، اسی کی کرنوں سے ہمارا غلہ اگتا ہے، اسی کی روشنی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ فرمایا یہ سورج بھی کسی کا پابند ہے، اور کمال یہ ہے کیسا پابند ہے وہ؟ رب المشارق، اللہ نے اس کو حکم دیا ایک دن یہاں سے نکل، یہاں سے نکل، یہاں سے نکل، یہاں سے نکل، 360 سڑکوں کے اوپر چل، جہاں جہاں سے نکلنے کا اس کو حکم ہے وہیں سے نکلتا ہے۔ اس لیے ایک مشرق نہیں ہوتا بلکہ کئی کئی مشرق ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر سورج کدھر سے نکل رہا ہے؟ پورب کی طرف سے، مشرق کی طرف سے، تو کبھی رب المشرق بھی کہا جاتا ہے، اور کبھی سردی میں ادھر سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے اور گرمی میں یہاں سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، تو پورے سال میں ہم کو دو جگہ سے نظر آیا، تو اس لیے کبھی کہا جاتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب۔ قرآن کی باریکی پر غور کیجئے، کوئی اعتراض کر سکتا تھا آپ نے ایک جگہ مشرق کہا تو سورج تو الگ الگ جگہوں سے نکلتا ہے، سائنس بھی مان رہی ہے ہر روز نکلنے کی اس کی نئی سڑک ہے، نیا راستہ ہے، تو قرآن پاک نے رب المشارق بھی کہا، اور گرمی اور سردی میں دو جگہ سے نظر آتا ہے تو رب المشرقین نہیں کہا، لیکن پورے سال کا دیکھو تو مجموعی طور پر ادھر سے نکلتا ہے ادھر ڈوبتا ہے تو رب المشرق بھی کہا، رب المشرق والمغربی، مشرق کا رب اور مغرب کا رب۔ تو وہ سورج جو اللہ کے حکم کا بندھا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے جہاں سے اللہ چاہتا ہے وہاں سے نکلتا ہے، ہر روز نئی جگہ سے نکلنے پر مجبور ہے، تو جو خدا کے حکم کے آگے بے بس ہے اور دوڑ رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، وہ کسی دوسرے کا خدا ہو سکتا ہے؟
جب اللہ چاہتا ہے ڈوب جا ڈوب جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے نکلے نکلتا ہے. یعنی اب جیسے بھی گردش ہو رہی ہے لیکن مجموعی طور پر تو سب چیزیں گردش میں دوڑ رہی ہیں. کسی کے حکم کی پابند تو ہیں، تو جس کے حکم کی پابند ہیں اللہ وہی ہے. جو کسی کے حکم کے پابند ہیں وہ اللہ نہیں ہو سکتے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے. پھر دیکھیے رب السماواتی وہ آسمانوں کا رب، والارض زمین کا رب، وما بینہما ان کے بیچ کی چیزوں کا رب. بیچ کی چیزوں پر غور کیجئے، کتنی کائنات ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں، ایک ایک کہکشاں میں کس قدر ستارے ہیں، کتنے ستارے، پھر اس میں دوڑنے والے چلنے والے کتنے ہیں اور کھڑے رہنے والے کتنے ہیں، اور کیسے کیسے ستارے. کوئی کہتا ہے جناب ایک ایک ستارہ اس دنیا سے 1 کروڑ درجہ بڑا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اتنا دوڑتا ہے کوئی ستارہ کہ 32 کروڑ کلومیٹر 1 منٹ میں دوڑتا ہے. چلو یہ آپ کی باتیں ہیں، لیکن کوئی تو اس کو دوڑا رہا ہے. جو دوڑانے والا ہے وہی رب ہے، وہ عبادت کے لائق ہے. جو دوسرے کے حکم پر دوڑ رہے ہیں وہ رب نہیں ہو سکتے ہیں. رب السماوات والارض وہ آسمانوں کا رب ہے، وہ زمین کا رب ہے، وما بینہما اور ان کے بیچ کی چیزوں کا رب ہے، ورب المشارق اور سارے مشرقوں کا رب ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب. اور کبھی غور کرو ستاروں کے اوپر، یہ جو قریب کا آسمان ہے، اس آسمان کو ہم نے ستاروں کے ذریعے سے مزین کیا. ستاروں کے کچھ کام وہ ہیں جو انسان کو نظر آتے ہیں، اور کچھ کام وہ ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں. قرآن پاک نے دونوں بیان کیے. 2 کام ستاروں کے انسان کو نظر آتے ہیں. مثلا کیا نظر آتا ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے یہ فضا بڑی خوبصورت ہے. شاعر بھی جب خوبصورتی کو بیان کرتا ہے تو آسمان کی ستاروں کے ذریعے سے مزین خوبصورتی کو بیان کرتا ہے. جو بھی کوئی شاعر ہوگا پھر کبھی چاند کی خوبی کو بیان کرے گا، کبھی کسی اور کی خوبی کو بیان کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک کام ہوا ستاروں کا، اس کائنات کو اس نے مزین کیا ہوا ہے. ایک اور ستاروں کا کام ہے کہ اس کے ذریعے سے راستے ملتے ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اس کو بھی قرآن پاک نے بیان کیا. اور ستاروں کے ذریعے سے انسانوں کو راستے دکھائی دیتے ہیں. اندھیریوں میں پتہ چلتا ہے کون سا ستارہ کدھر ہے، قطب ستارہ کہاں پر ہے، لہذا راستہ کدھر جا رہا ہے. لیکن کچھ کام وہ بھی ہیں جو انسان کے سوچ سے اوپر کے ہیں، اور اب انسان ترقی کرتے کرتے کچھ اس کے قریب پہنچا. ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے اس کے قریب پہنچ جائے کہ جو حقیقت قرآن پاک نے ایک یتیم کے اوپر نازل فرمائی تھی، ایک امی کے اوپر نازل فرمائی تھی جنہوں نے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تھا، وہ حقیقت کیا بیان ہوئی کہ ستاروں کا ایک اور کام ہے. ان سے شعلے نکلتے ہیں اور ایک مخلوق اوپر جانا چاہتی ہے، اس مخلوق کو وہ بھگاتے ہیں، دھتکارتے ہیں. کیوں؟ وہ وہاں کے راز معلوم کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، اوپر سے ایک انگارہ لگتا ہے، ان کو اوپر نہیں جانے دیتے. لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو وہاں سے کسی بات کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے. جب اچکتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک انگارہ لگتا ہے. پھر کسی کی بات دنیا تک پہنچ جاتی ہے کسی درجے میں، اور کسی کی بات نہیں پہنچتی ہے. اسی کو میں نے کہا تھا کہ سائنس یہاں تک تو اب پہنچ گئی ہے کہ ستاروں سے یقینی طور پر ایک لاوا نکلتا ہے، اور اسی کو وہ کہتے ہیں بھٹکی ہوئی چٹانیں. اسی میں کبھی کبھی کوئی زمین کے اوپر گرتا بھی ہے جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں. لیکن وہ کیوں نکلتے ہیں اور اس سے کیا ہو رہا ہے اور اس مخلوق کو روکا جا رہا ہے، یہ ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. لیکن میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے کبھی سمجھنے بھی لگ جائے آدمی. انا زینا السماء الدنیا بے شک ہم نے خوبصورت بنایا دنیا کے آسمان کو، بزینۃ الکواکب ستاروں کی زینت کے ذریعے سے. اور کیا کیا ہم نے، وحفظا من کل شیطان مارد اور ہم نے اس کو ذریعہ بنایا ستاروں کو، حفظا حفاظت کرنے کا، من کل شیطان مارد ہر قسم کے سرکش شیطان سے. شیطان اللہ کی جنت میں تھا اور اس کو جنت سے دھتکارا گیا اور اس کو نکالا گیا. تو اس کی مخلوق کو اور اس کو بار بار خیال آتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تو وہ سیر کر کے چلتے چلتے آسمان کے قریب پہنچتے ہیں. اور اس طرح کی روایتیں مختلف ہیں. سب روایتوں کا جب ہم خلاصہ تلاش کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تو وہ آسمان دنیا کے قریب پہنچتے تھے، لیکن آپ تشریف لے آئے تو اب ان پر بین لگ گئی، اب تو بالکل وہ اس کے قریب بھی نہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک آپ اس دنیا میں موجود تھے تب تک یہ بین تھا،
جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اب یہ پابندی ہٹ گئے، وہ پورے اوپر جاتے ہیں، اور جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ اب بھی ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ آسمان کے قریب جاتے ہیں، اور بخاری شریف کی روایت میں اس کی تفصیل ہے کہ یہ اس طرح نہیں اڑتے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا کھڑا ہوتا ہے، ایک کے اوپر دوسرا کھڑا ہوتا ہے، ایک کے اوپر دوسرا، اور یوں یہ چلتے 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 بالکل اوپر تک پہنچتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں سے سب معاملے پہلے سے طے ہیں، لیکن کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان فرشتوں کو سنائی دیتا ہے، ان فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے جو آسمان، جو عرش معلیٰ کے قریب ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حکم سن کے سب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو سب کہتے ہیں حق، سب نے ہمارے رب نے برحق بات کہی۔ پھر ان کے دل میں خود بخود اتر جاتا ہے رب نے کیا حکم دیا۔ وہ نیچے کے فرشتوں سے مذاکرہ کرتے ہیں، اور وہ اس سے نیچے کے، اور وہ اس سے نیچے کے، اور وہ اس سے نیچے کے، یہاں تک کہ آسمانی دنیا کے فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے، اور آسمان دنیا کے یہ فرشتے آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں کہ اب دنیا میں یہ ہونے والا ہے۔ وہاں جا کر یہ شیاطین کان لگاتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی کو کوئی بات معلوم ہو جائے اور وہ اس کو نیچے لانے میں کامیاب ہو جائے، اکثر ہوتا نہیں ہے لیکن آ رہا ہے قرآن پاک میں کہ کبھی کوئی بات اچک کر کے سنتا ہے، اس کے پیچھے ایک انگارہ لگتا ہے، لیکن وہ مرتے مرتے بھسم ہوتے ہوتے نیچے والے کو بتا دیتا ہے، اور نیچے والا مرتے مرتے نیچے والے کو بتاتا ہے، یوں چلتے چلتے بات نیچے آ جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نیچے اس کو شیئر کرتے ہیں، آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ پھر دنیا بھر کے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں جنات ہیں، اس لیے ہم پیشن گوئیاں کرتے ہیں، ہم آئندہ کی خبر بتا سکتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے قبضے میں جنات نہیں ہوتے، وہ جنات کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ شیطان ان کے ذریعے سے پیشن گوئی کرواتے ہیں، اور وہ کوئی پیشن گوئی ٹھوکتے ہیں تو بالکل پوری ہو جاتی ہے۔ مگر حدیث میں ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کی 100 باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، ایک بات سچی ہوتی ہے، لیکن یہ نیگیٹو مارکیٹنگ ہے۔ اس میں جو 99 جھوٹی ہوتی ہیں اس طرف لوگ نہیں دھیان دیتے، جو ایک سچی ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، کیا پیشن گوئی کی اس بابا نے۔ پھر سب اس بابا کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اللہ اکبر! اس کو دیکھو قرآن کیسے کہہ رہا ہے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہم نے ستاروں کو، ان تاروں کو ذریعہ بنایا، حفظاً حفاظت کرنے کا، من کل شیطان مارد، ہر قسم کے سرکش شیطان سے، شیطان مارد، مارد سرکش، بڑا سر پھرا۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، لا يسمعون، نہیں کان لگاتے ہیں وہ الى الملأ الاعلى، اوپر کی مخلوق کی طرف، یعنی فرشتوں کی طرف جو آسمان دنیا کے قریب ہیں، وہ جو مذاکرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف کان نہیں لگاتے ہیں۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، مگر پھینکا جاتا ہے ان کے اوپر ہر طرف سے۔ کس کو پھینکا جاتا ہے؟ شہاب ثاقب کو۔ اس کا یہاں لفظ نہیں ہے، دوسری جگہ ہے، پوشیدہ ہے یہاں۔ ان کے اوپر انگارے مارے جاتے ہیں، پھر ان انگاروں سے اکثر تو مر جاتے ہیں، لیکن سینکڑوں کوششوں میں سے چونکہ بڑی ضدی مخلوق اللہ نے بنائی ہے تو پھر دوبارہ شروع کرتے، تو کسی کسی کو کوئی بات معلوم ہو جاتی ہے، سینکڑوں بات، لیکن جب وہ نیچے تک پہنچتی ہے تو وہ ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتے ہیں، اور جو آگے پیشن گوئی کرتے ہیں وہ 100 ایک سچ کے ساتھ پھر مزید 100 جھوٹ ملاتے ہیں، پھر اتنے جھوٹ ہو جاتے ہیں، ان کی ہزاروں باتیں جھوٹی ہوتی ہیں مگر لوگ اس کو نہیں یاد رکھتے، ایک بات سچی ہوتی ہے اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں، آپ دور نہ لے جائیں، بہت سارے لوگ غیر اللہ کی پوجا کرنے کے لیے بہت جگہ جاتے ہیں، اور سینکڑوں لوگ، سینکڑوں نہیں ہزاروں چیزیں مانگتے ہیں، اور ہزاروں کو کچھ نہیں ملتا ہے، کہیے کہ 99,999 کو نہیں ملا، ایک کو ملا، پوری دنیا میں اس کی شہرت ہوتی ہے کہ وہاں ایک بندہ گیا تھا، اس کو 60 سال کی عمر ہو گئی تھی، بیٹا نہیں ہو رہا تھا، اس کو بیٹا ملا، لیکن جو 99,999 کو نہیں ہوئے اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اس ایک کا اتنا تذکرہ، اتنا چرچا ہوتا ہے کہ بس پھر لوگ دوڑ پڑے شرک کرنے کے لیے۔ یہی ان کا بھی حال ہے، دحوراً دھتکارنے کے لیے، بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور شیطانوں کو یہ جو سزا ملی ان پر انگارے پڑے، تو کیا یہ ان کی سزا ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا؟ کہا نہیں، دحوراً دھتکارنے کے لیے یہ ایک کام ہوا،
وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ابھی باقی ہے، وہ مرنے کے بعد ملے گا ان کو۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ، مگر وہ شیطان خطیفہ جو اچک لے، خطفتہ اچکی ہوئی بات کو، اچانک کوئی بات اس کے کان میں پڑ گئی اور بس اس نے نیچے والے کو کہی، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، فَأَتْبَعَ، تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ایک چمکتا ہوا انگارہ، وہ چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگا، اس کو بھسم کر دیا، ادھر ہی ختم ہو گیا، وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ مگر مرتے مرتے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے لاکھوں میں سے جو کامیاب ہو جاتا ہے اور نیچے والے کو بتا دیتا، بھائی راز کی بات سنوں، میں تو مر رہا ہوں مگر تو آگے بتا دینا۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ایک چمکتا ہوا انگارہ۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ۔ اوپر توحید کو ثابت کیا تھا، یہاں پھر دوسری طرف رخ موڑا۔ یہ ذرا غور کرو، جس پروردگار نے اتنا بڑا نظام بنایا، یہ ستاروں کا نظام، یہ آسمان کو خوبصورت بنانے کا نظام، یہ شیاطین کو بھگانے اور دھتکارنے کا نظام، اور یہ اتنی بڑی کائنات جس نے بنائی۔ فاستفتہم، آپ ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقن، کیا یہ زیادہ سخت ہیں خلقن، پیدا کرنے کے اعتبار سے، یعنی مرنے کے بعد ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، امن خلقنا، یا وہ مخلوق زیادہ مشکل ہے جو ہم نے پیدا کی۔ اتنی بڑی کائنات، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ سارا نظام جس اللہ نے پیدا کیا، اور مکہ کے کافر مانتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا، کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تمہیں دوبارہ زندہ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ جواب دو۔ خود بخود جواب دیں گے کہ نہیں، ان کا پیدا کرنا تو زیادہ مشکل ہے۔ تو جو پروردگار اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے، کیا وہ تم کو دوبارہ زندہ کر کے حساب نہیں لے سکتا ہے؟ تم ہو کون؟ انا خلقناہم من طین لازب، انا خلقنا، بے شک ہم نے پیدا کیا، ہم ان کو، من طین لازب، چپکنے والی مٹی سے۔ کس سے پیدا ہوئے؟ سب سے پہلا انسان پیدا ہوا، کبھی کہا گیا کھنکھناتی مٹی سے، کبھی کہا گیا گارے سے، کبھی کہا گیا یہ چپکنے والی مٹی سے۔ یہ مختلف مرحلے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے، کبھی مٹی تھی اور کبھی گارا بنا، اور کبھی کہا حمأ مسنون، پرانا سڑا ہوا کالا گارا، اور اس کو گوندھ دیا گیا تو وہ لیس دار اور چپکنے والا بن گیا، اور پھر اس کو سکھا دیا تو پھر کیا ہو گیا؟ وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی، کھڑکھڑ بننے والی۔ خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو کس سے؟ کھن کھن بجتی ہوئی مٹی سے، جیسا کہ سورہ رحمان میں ہے، انا خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا، سارے انسانوں کو۔ مگر سارے انسان تو نہیں پیدا ہوئے اس سے، مگر پہلا انسان تو اسی سے پیدا ہوا۔ جب پہلا انسان پیدا ہوا تو گویا سب کے سب اسی سے پیدا ہوئے۔ ہم نے پیدا کیا ہم ان کو، من طین لازب، چپکنے والی مٹی سے۔ اللہ اکبر! اس کے باوجود یہ مانتے ہیں کہ خدا نے پیدا کیا، مگر کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا مشکل ہے۔ اس کے باوجود کہ مانتے ہیں کہ خدا یہ سب کچھ کام کر سکتا ہے، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ شریکوں کے بغیر اس کا کام نہیں چلے گا۔ اکیلا خدا اتنا بڑا کام کیسے کرے گا جی؟ کچھ نہ کچھ پارٹنر تو ہونے چاہیے اس کے۔ ان دو باتوں کے اوپر کہا بل عجبتا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو تعجب ہو رہا ہے ان کی بے وقوفی پر، کیا بے عقلی ہے کہ اتنا کچھ مانتے ہیں مگر پھر بھی مردوں کو زندہ کیا جائے گا اس کو نہیں مانتے، اتنا کچھ مانتے ہیں مگر خدا کے اکیلے ہونے کو نہیں مانتے۔ بل عجبتا، بلکہ آپ نے تو تعجب کیا ان کی باتوں کے اوپر کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو جی عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں آپ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ ان کو اٹھا کر کے حساب کتاب لیا جائے گا۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لا يذکرون، وہ نصیحت نہیں سنتے ہیں، نصیحت قبول نہیں کرتے۔ جب سمجھایا جاتا ہے کہتے ہیں ہاں ہاں ہم سب کچھ سمجھتے ہیں جی، ہم سے بڑا کون آدمی، ہمیں سب معلوم ہے، ٹھیک ہے مان لیا ہم نے، ہے خدا مگر اکیلا نہیں ہے، کس چھوٹا سا کام بھی
کوئی ایک آدمی نہیں کر سکتا، اس کے پارٹنر ہوتے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے کئی سیڑھیاں ہوتی ہیں، اتنے بڑے خدا کے پاس براہ راست ہم کیسے چلے جائیں گے؟ اذا ذکروا، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون، وہ نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں، واذا رأوا آیہ، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، بڑی اہم بات، جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں، ہر انسان زندگی میں بہت باتیں دیکھتا ہے جس سے اس کو سمجھ آ جائے، وہ سمجھ جائے کہ اللہ ہے، وہ سمجھ جائے کہ اللہ اکیلا ہے، وہ سمجھ جائے کہ مجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے، وہ مان لے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہونا ضروری ہے، ایسی نشانیاں نظر آتی ہیں، لیکن جب بھی نظر آتی ہیں تو کیا کرتا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب بھی دیکھتے ہیں وہ آیتن کسی نشانی کو، یستسخرون، تو وہ اس کی مذاق اڑاتے ہیں، کیا عجیب بات ہے جی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت سے مراد قرآن پاک کی آیت، جب کوئی نئی آیت سنتے ہیں، نئی آیت ان کو سمجھانے کے لیے آتی ہے تو اس کو مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں، دیکھیے جی نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے کہ محمد کا رب تو اب مردوں کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا، نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب بھی دیکھتے ہیں وہ آیتن کسی نشانی کو، یستسخرون، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور پھر لوگوں کو سمجھا، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں اِنْ هَذَا، کچھ نہیں ہے یہ کون؟ یہ قرآن، اور قرآن کی یہ باتیں اور یہ زبردست دلائل، اِنْ هَذَا، نہیں ہے یہ، إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، مگر کھلم کھلا جادو ہے۔ کھلم کھلا کا مطلب بالکل جادو ہے۔ وہ کہتے تھے کیا تم جادو کو مانو گے؟ دیکھتے دیکھتے زہر کھاؤ گے؟ ہے یہ جادو؟ دیکھ رہے ہو جادو ہے اور پھر اس کے پیچھے چلو گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ، انہا وقالو، اور انہوں نے کہا، دشمنوں نے کہا، ساری دنیا کے کافر آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، انہذا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، الا سحر مبین، مگر کھلم کھلا جادو ہے۔ تو حقیقت کیا ہے آپ بتائیے؟ آپ حقیقت سنا رہے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، یعنی مرے اور مر کر کے مٹی میں گل گئے اور ہماری ہڈیاں بھی مٹی بن گئی، جب ہماری ہڈیاں بھی مٹی بن جائیں گی، وعظاما، یا ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے، جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا، ہڈیاں بھی مٹی بن جائیں گی، لیکن لفظی معنی وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیا عجیب بات ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر عدالت لگے گی۔ آپ کو اس بات پر حیرانگی ہوگی کہ یہ کیا بات ہے کہ قرآن پاک اتنے زور سے اس مضمون کو بیان کر رہا ہے اور جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔ ابھی سورہ یاسین میں پڑھا تھا، پھر دوبارہ آ گیا۔ میرے بھائیوں، سارے گناہوں کی بنیاد اسی کے اوپر کھڑی ہے۔ جو شخص مانے گا اللہ کی عدالت ہے، جو مانے گا کہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، کبھی گناہ کرے گا نہیں کر سکے گا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس اللہ کو سے تم کو کس نے غافل کیا؟ جس نے تم کو پیدا کیا، درست بنایا، ناپ ناپ کر تم کو ٹھیک بنایا، پھر خود جواب دیا کلا، اور کوئی وجہ نہیں خدا کو بھول جانے کی، ایک وجہ ہے، بل تکذبون بالدین، بلکہ اتنی بات ہے کہ تم آخرت کو نہیں مانتے ہو، تم جزا اور سزا کو نہیں مانتے ہو۔ آج میں اور آپ سب کے سب کیوں گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں؟ جیسا یقین ہونا چاہیے آخرت کا، ایسا یقین نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو کسی موقع پر آپ نے ہنستے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ قبر جو کچھ کہتی ہے، جو میں سنتا ہوں، اگر تم کو سنایا جائے تو تم ہنسو گے نہیں، رو گے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اگر یقین ہو جیسا یقین ہونا چاہیے تو پھر انسان کی یہ کیفیت ہوگی جو دیکھی جا رہی ہے، وہ کیسا ظلم، بربریت، کیسے کیسے جرائم کر رہا ہے، جس سے حیوان اور درندے، بلکہ خطرناک قسم کے درندے، وہ شرمندہ ہیں کہ انسان ایسے کام کرتا ہے، اتنے گندے کام کیوں کر رہا ہے؟ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو اور اللہ کی عدالت کو نہیں مانتا ہے۔ اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے، ائنا لمبعوثون،
کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور ہمیں نہیں کہتے جی اواباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے؟ ارے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے لوگ مرے، تو یہ سب کے سب زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، یہ سب کے سب اکٹھے ہوتے رہے قبروں میں، تو کیا قیامت کے دن یہ سارے اٹھیں گے؟ بھئی یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہے۔ جواب دیکھو کیسا ہے، قل نعم، آپ فرما دیجئے جی ہاں ضرور زندہ ہوں گے، وانتم داخرون، اور تم ذلیل بھی ہوں گے۔ خالی زندہ نہیں ہوں گے، اور گناہگاروں، نافرمانوں، منکروں، اس دن کا انکار کرنے والوں، تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا، رسوا ہونا پڑے گا، اور پھر تم پچھتاؤ گے، ہائے یہ دن تو سچا ہے، یہ دن تو ہو گیا، تو ہم تو اس کا انکار کرتے تھے، ہم مانتے ہی نہیں تھے۔ اور کیوں نہیں مانتے تھے؟ کہنے لگے مر گیا انسان، مٹی میں مل گیا، اس کے ہڈیوں کو کون جوڑے گا، اس کے گوشت کے ذرات کو کون تلاش کرے گا؟ فرمایا کون تلاش کرے گا؟ اللہ کا معاملہ تمہارے جیسا نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک ہی ڈانٹ ہے، ایک ہی ڈانٹ، وہ جس کو ابھی پیچھے سورہ یاسین میں کیا کہا تھا؟ کسی کو اگر یاد ہو کیا کہا تھا؟ بولو نا، صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ۔ اگر عربی نہیں تو اردو ہی جواب دو، لیکن لگتا ہے دھیان سے نہیں سن رہے۔ وہاں کہا تھا ایک ہی چیخ ہوگی، لیکن یہاں چونکہ فرشتوں کا کام بیان ہوا ڈانٹنے والے، تو کوئی کہے ہم نے تو ڈانٹتا ہوا دیکھا نہیں فرشتوں کو۔ فرمایا اگر نہیں دیکھا تو دیکھے گا، مگر اس وقت میں دیکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، اور ایسا نہیں کہ ابھی کچھ لوگ ادھر زندہ رہ گئے جی اور دوبارہ پھونک مارو، ادھر تھوڑے سے رہ گئے دوبارہ پھونک مارو، نہیں، صیحۃ واحدہ، ایک ہی پھونک، ایک ہی چیخ، اور یہاں کا ایک ڈانٹ۔ اور ڈانٹ کیا ہوگی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھونک کو ڈانٹ کہا، اور ایک روایت میں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سارے لوگ زندہ ہوں گے تو فرشتہ کیا کرے گا؟ پہلے سور میں پھونک ماری، اور اس کے فوراً بعد ایھا العظام البالیہ، او بوسیدہ ہڈیوں، او بکھرے ہوئے بالوں، چھلموا الی عدالت ربکم، چلو اپنے رب کی عدالت کی طرف۔ بس دوڑ پڑیں گے سب لوگ، اللہ اکبر۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگ گئے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من شق، وہ سب سے پہلا انسان جس کی قبر پھٹے گی وہ میں ہوں گا، اور میں اٹھوں گا اور سیدھا عرش معلیٰ کو دیکھوں گا، تو اچانک کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، میں 2 دن پہلے سنا چکا ہوں، یہ حدیثیں یاد رکھو نا۔ اسی طرح پچھلے دور میں حدیثیں یاد ہوتی تھیں، یہ تو مدرسے میں پڑھانے کا نظام ہے تو کل پرسوں کا ہے، اسی طرح لوگ بیٹھتے تھے، بس یہ باتیں یاد ہوتی تھی، سننے والے اگلوں کو سناتے تھے، اس کے بعد اگلوں کو سناتے رہتے تھے، یوں علم عام ہوتا تھا۔ اور یہی ہمارا بھی مقصد ہے، اللہ کرے کہ ہر مسجد میں اسی طرح درس قرآن ہو، یہاں تک کہ قرآن پاک عام ہو جائے، مخصوص طبقے تک محدود نہ رہے۔ اذا متنا، کہاں پہنچے؟ قل نعم وانتم داخرون فانما هي زجرۃ واحدہ، تو بے شک وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ تو یا تو اس نفخہ کو ڈانٹ کہا، یا اس کے بعد جو کہا جائے گا ایھا العظام البالیہ، اس کو ڈانٹ کہا، چلو ہلم، نکلو اللہ کی عدالت کی طرف۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اچانک وہ سب کے سب دیکھنے لگ جائیں گے، اور سب سے پہلے ہم سب کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، مگر نگاہ بھی کہاں جائے گی؟ عرش معلیٰ کو دیکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے عرش کا پایا پکڑے ہوئے، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے، چونکہ دنیا میں ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے تھے طور پر، اب اسی کو کافی سمجھا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو مجھ سے پہلے ہوش آئی ہو۔ اگر پہلے ہوش آئی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ ایک جزوی طور پر ان کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے لا تخیرونی علی موسیٰ، تم موسیٰ علیہ السلام پر مجھ کو اس طرح ترجیح نہ دو کہ یہودیوں کو سن کر کے غصہ آئے۔ میں یہ بات بتا چکا، یہ انفرادی فضیلت ہے، ورنہ اجماعی فضیلت کے لیے بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا نا سید ولد آدم ولا فخرا، میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں، ولا فخرا، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ اور یہ قیامت کے دن اس کا اظہار ہوگا، جب لوگ کہیں گے سفارش کے لیے آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سب کے پاس جائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ کام کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا ہے،
تب احساس ہوگا کہ آپ سید کائنات ہیں، سید ولد آدم، سید الاولین والآخرین۔ لیکن انفرادی طور پر کسی کو کوئی چیز حاصل ہے، موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تشریف لے گئے، اور کسی کو چڑھانے کے لیے اور اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنا کہ دوسرے نبیوں کی حقارت لازم آئے، وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا وہ شعر پڑھتے رہتے ہیں، شاہ مدینہ یثرب کے والے ساری نبی تیرے، ایسے کچھ بولتے ہیں نا، بہت بیہودہ شعر ہے، کسی بیہودہ شاعر نے بنایا جس کو علم نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا ایسی بات نہیں کرتا۔ کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنا جائز نہیں ہے، ادنا سی گستاخی کرے گا ایمان سے چلا جائے گا۔ تو اس طرح کہنا کہ نعوذ باللہ ان کی گستاخی کے ساتھ ان کی حقارت نہیں، وہ بھی بڑے نبی ہیں، تاہم سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی ذات ہے۔ وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، آئے ہائے، جب اٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ابھی سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا، تو نافرمان کیا کہیں گے؟ ایک دم اٹھتے ہی بولو نا، کیا کہیں گے؟ من بعثنا من مرقدنا، ہماری قبروں سے ہم کو کس نے جگا دیا، ہمیں سونے کی جگہ سے کس نے جگا دیا۔ میں نے عرض کیا تھا وہ سونے کی جگہ نہیں، سزا کی جگہ تھی، لیکن ہر مرحلہ جو نیا آئے گا وہ پچھلے کو بھلا دے گا۔ وہاں گویا سو رہے تھے، یہاں کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، ارے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ھذا یوم الدین، یہ تو دین والا دن آ گیا ہے، اور دین کے معنی مالک یوم الدین، دین کے معنی بڑا پھیلا ہوا، دین کے معنی حساب لینا، اور دین کے معنی حساب لینے میں انصاف کرنا، اور دین کے معنی انصاف کر کے ٹھیک ٹھیک بدلہ دینا، سزا والے کو سزا دینا، جزا والے کو جزا دینا، ایک ہی لفظ ہے۔ اسی لیے اردو میں مالک یوم الدین کا کوئی ترجمہ کرتا ہے انصاف کے دن کا مالک ہے، کوئی ترجمہ کرتا ہے جزا کے دن کا مالک ہے، کوئی ترجمہ کرتا ہے فیصلے کا دن کا مالک ہے۔ عام آدمی پریشان ہوتا ہے، یار اتنے ترجمے کیوں ہوئے ایک لفظ کے؟ بابا یہ ایک ہی لفظ کے اندر سارے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ اب کوئی کسی کو لے لیتا، اردو بیچاری کمزور ہے، اس کا دامن تنگ ہے، اس میں ایسا لفظ ہی نہیں ہے کہ ایک لفظ سے سارے معنی کو ادا کیا جائے۔ اردو بیچاری کیا ہے، کسی زبان میں نہیں ہے جی۔ ھذا یوم الدین، لوگ کہیں گے یہ تو انصاف کا دن ہو گیا، مگر اور بڑھائیے گا، یہ تو جزا اور سزا کا دن ہے، یہ تو حساب اور کتاب کا دن ہے، اور یہ سارا کچھ قیامت کے دن ہوگا، یہ سارا کچھ آخرت میں ہوگا۔ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ارے جس آخرت کو ہم نہیں مانتے تھے یہ تو آخرت آ گئی، ھذا یوم الدین، یہ تو انصاف کا دن، یہ تو فیصلے کا دن، یہ تو جزا اور سزا کا دن، اب تو کام ہو گیا بھائی۔ اوف، انہوں نے تو کہا خالی ھذا یوم الدین، یہ جزا کا دن، یہ سزا کا دن، یہ انصاف کا دن، یہ فیصلے کا دن، یہ حساب اور کتاب کا دن۔ اللہ نے جواب دیا نہیں نہیں، اور سنو، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ مرسلات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی مدینہ منورہ میں، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے بخاری میں، آخری جو نماز پڑھائی آپ نے وہ مغرب کی نماز پڑھائی، اور اس میں آپ نے سورہ مرسلات تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، مگر جو جہری نماز پڑھائی وہ آخری نماز جو اکیلے آپ نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز، اس میں آپ نے سورہ مرسلات تلاوت فرمائی۔ سورہ مرسلات میں کیا ہے؟ آخرت کا کیسا منظر ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس دن تو بول نہیں سکے گا، چرب زبانی کام نہیں آئے گی، خاموش۔ کیوں؟ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ بابا کہاں کھڑا ہے؟ یہ محشر کا میدان ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ اللہ کی عدالت کا دن ہے، اللہ کے یہاں سے جزا اور سزا ملنے کا دن ہے۔ یہاں اللہ خود فرما رہا وقا ھذا یوم الفصل، یہ انصاف کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، اے نافرمانو جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اکثر اردو ترجموں میں یہ لکھتے ہیں، یہ مجہول سا ترجمہ ہے، میں نے اس کو کھول کر کیا، جس دن کو تم جھوٹا سمجھتے تھے، جس دن کا تم انکار کرتے تھے۔ ہائے ہائے، پریشان، کیا کریں اب؟ یہاں پہنچ گئے، اور ایمان والے کیا کہیں گے؟ ھذا، یہ وہ دن ہے جس کا ما وعد الرحمن، جس کا بہت کرم کرنے والے اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا تھا۔ کرم کیا تھا کہ اس نے پیپر آنے سے پہلے اٹھ کر دیا، دنیا میں بتا دیا بھئی ایسا ایک دن آنے والا ہے، اور اس دن یہ سوالات ہوں گے، اور تم کو یہ جواب دینے ہیں، یہ یاد کر کے آ جاؤ۔
کتنا کریم رب ہے وہ. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا. یہ لوگ آپس میں تبصرہ کر ہی رہے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون. او فرشتو، احشروا، جمع کرو، اکٹھے کرو، ڈنڈے مار مار کر کے ہانکو. الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے. وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو بھی ہانکو. جوڑوں کو کیوں؟ اس لیے کہ ہر دور میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ گمراہ کرنے والے، کچھ گمراہ ہونے والے. سورہ فرقان میں ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن کہے گا، اپنا ہاتھ کاٹے گا، اور حدیث میں ہے کاٹتے کاٹتے وہ یہاں تک پہنچ جائے گا، یا لیتنی، ہائے بدبختی، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے اس کمینے کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو اس میں حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے کون کاٹے گا؟ فرمایا اس امت میں، یعنی حضور کے آنے کے بعد آپ کے دور کے لوگوں میں ابو جہل کاٹے گا. نہیں، ابو جہل نہیں، ولید ابن مغیرہ. وہ کیوں؟ وہ ابو جہل کا دوست تھا، اس کو دین سمجھ میں آنے لگا. وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا، ایک دن گیا کچھ بات سنی، دوسرے دن گیا کچھ بات سنی، صبح صبح جاتا تھا تاکہ دن میں لوگ نہ دیکھ لیں. ابو جہل کو پتہ چل گیا تو ابو جہل بڑا منہ بنا کر اس کے پاس گیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا پورے مکہ میں مشہور ہو گیا ہے، ولید سب سے بڑا سیٹھ تھا مکہ کا. کہا اس کے پاس، ولید کے پاس اتنے بھی ٹکڑے نہیں رہے کہ صبح صبح بھیک مانگنے جاتا ہے ابو قحافہ کے لڑکے کے پاس، یعنی حضرت ابو بکر کے پاس. اس کو غیرت آ گئی. نے کہا کس نے کہا میں غریب ہو گیا ہوں، میرا دیوالیہ نکل گیا ہے؟ کہا سارے مکہ میں مشہور ہے، کسی سے پوچھ لے. اب اس نے بدماش کھڑے کیے ہوئے تھے، وہی شیر، وہ جو بکری کو کتا کہنے والے تھے. تو ایک سے ملا، اس نے بھی کہا بالکل یہی بات مشہور ہے، یہی بات مشہور ہے. ابو جہل نے کہا تو جاتا کیوں ہے وہاں؟ مت جایا کر آج کے بعد. اس نے کہا تو گوارے میں قسم کھا کر کہتا ہوں آج کے بعد کبھی نہیں جاؤں گا، اس کا منہ ہی نہیں دیکھوں گا. ہائے ہائے، یہ کس کی وجہ سے؟ ابو جہل کی وجہ سے گمراہ ہو گیا. تو ہر دور میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک گمراہ ہونے والے، ایک گمراہ کرنے والے. اور اگر آپ کو یاد رہے، آگے آ رہا ہے سورہ احزاب میں، یہ دو ہی طبقے ہیں گمراہ کرنے والے. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے خدا ہم نے بات مانی تھی لیڈروں کی اور اپنے بزرگوں کی. ایک مذہب کے ٹھیکیدار یہ گمراہ کرتے ہیں، دوسرے قوم کے ٹھیکیدار یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ دو طبقے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے ان کو بھی اکٹھا کرو. وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کو بھی اکٹھا کرو. یوں بھی ترجمہ کیا گیا گمراہوں کو اکٹھا کرو، ان کے دوستوں کو اکٹھا کرو، مگر زیادہ مراد یہی کہ جنہوں نے گمراہ کیا ان کو اکٹھا کرو. پکڑو فرعون کہاں ہے، قارون کہاں ہے، نمرود کہاں ہے، اور کہاں ہیں اس کے چیلے، ان کو بھی لاؤ. وما كانوا يعبدون، اور سب سے بڑی بات ہے ان کو بھی اکٹھا کرو جن کی یہ پوجا کرتے تھے. پوجا جن کی کرتے تھے، میں نے کہا جو بزرگ ہوں گے وہ تو پہلے کہیں گے کہ یہ شیطان کے پجاری تھے. تو لیکن جن شیطانوں کی پوجا کرتے تھے، جن پتھروں کی پوجا کرتے تھے، اور خاص طور سے جن کے کہنے پر گمراہ ہوئے تھے، وما كانوا يعبدون، ان میں وہ بھی شامل ہیں. اور ان کو بھی اکٹھا کرو جن کی یہ پوجا کرتے تھے. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سب کو اکٹھا کرو. اور پھر کیا کرو بھائی؟ فہدوہم، ان کو راستہ دکھاؤ، راستہ بتاؤ ان کو کدھر جا رہا راستہ. مگر کہاں کا راستہ؟ الی صراط الجحیم، جہنم میں جانے کا ان کو راستہ دکھاؤ. کون سا راستہ ہے جہنم کا؟ میں نے کہا تھا نا اگلی صورت وہ آ رہی ہے، ایسا نظر آئے گا جنت اور جہنم کو آدمی دیکھ رہا ہے. دیکھو عدالت لگی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اکٹھا کرو نافرمانوں کو بھی، جنہوں نے گمراہ کیا ان کو بھی، اور جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان کو بھی. اور پھر گرو چیلے سب کو راستہ بتاؤ، استاد شاگرد سب کو راستہ بتاؤ. کون سا راستہ؟ الی صراط الجحیم، جہنم میں جانے کا راستہ. اور دوڑ پڑے. حدیث میں اس کی تفسیر میں راستہ دکھاؤ یہ کہتے ہی فرشتے ان کو گرزوں سے مارنے لگے اور یہ دوڑ پڑے جہنم کی طرف. بیچ میں ایک آواز آئی وقفوہم انہم مسئولون، وقفو، روکو ان کو. وقف یقف، روکنا، اور رکنا بھی اس کے معنی یہاں روکنا. قفو، روکو، ہم ان کو، انہم مسئولون، ان سے کچھ بات پوچھی جائے گی، کچھ بات پوچھنی ہے، روکو ان کو ذرا. روک کر کے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ گمراہ کرنے والے گمراہ ہونے والوں کو کیا کہتے تھے؟ دنیا میں کہتے تھے
تم میرے راستے پر چل، تیرے کھاتے کا جتنا عذاب ہے وہ میرے ذمے۔ بالکل مکہ کے کافروں میں سے کتنوں نے کہا کہ تمہیں عذاب سے ڈر لگتا ہے نا، جتنا عذاب تمہارے کھاتے کا وہ ہم اپنے ذمے لے لیں گے، تم ڈرو مت یار قیامت سے۔ ابو جہل نے تو کہا کہ یار فرشتے تو 19 سے خالی، قرآن میں تو موجود ہے 19 فرشتے ہیں، تو 17 کو میں پکڑ لوں گا، 2 کو تم پکڑ لینا، ڈرتے کیوں ہو؟ یہ مذاق اڑاتے تھے قرآن پاک کا۔ قرآن پاک نے آج قرآن ان کو بتا رہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا وقفوہم، روکو ان کو، انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھا جائے گا، ما لکم لا تناصرون، تم کو کیا ہو گیا، تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو؟ ارے بڑے وعدے تھے، ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، ان کو بچائیں گے ان کو بچائیں گے، کیا چکر ہے، کوئی مدد نہیں کرتے ہو تم؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج وہ سب کے سب مستسلمون، فرما برداری کا اظہار کرنے والے ہوں گے۔ اور استسلمہ کے دوسرے معنی سر جھکانے والے، سب سر کو نیچے جھکا لیں گے۔ ارے اتنے جلدی دوڑ رہے ہو، بڑے فرما بردار بن رہے ہو، تم ایک دوسرے کی مدد کرو اور مدد کر کے مقابلہ کر کے بھاگ جاؤ جہنم سے۔ کون بھاگ سکتا ہے جہنم سے؟ اللہ اکبر، ہائے ہائے۔ واقبل بعضهم، اللہ کی طرف سے گویا چیلنج ہو رہا ہے، بھاگو ایک دوسرے کی مدد کرو، جن کی پوجا کرتے تھے ان کو بولو ہماری مدد کریں، بھاگ جاؤ یہاں سے، کون بھاگ سکتا ہے؟ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، یتساءلون، اس حال میں کہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ اب کون ہے سوال کرنے والے اور کس سے کریں گے؟ جو پوجا کرتے تھے، جو پیچھے چلتے تھے، ان سے سوال کریں گے جو ان کو اپنے پیچھے چلاتے تھے، یعنی جو دوسروں کو گمراہ کر رہے تھے، بڑے بڑے گروہ، ان کو سوال کریں گے وہ۔ فرعون نے اوروں کو بھی گمراہ کیا، قارون خود گمراہ ہوا، اوروں کو بھی گمراہ کیا، نمرود خود گمراہ ہوا، اوروں کو بھی گمراہ کیا، اس کو سامنے رکھ کر کے مثال کے طور پر بات سمجھ لیجئے گا۔ اقبل بعضهم، متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض، علی بعض، بعض پر، یتساءلون، اس حال میں کہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قالوا، کہیں گے کون؟ پیچھے چلنے والے، گمراہ ہونے والے، انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، تم ہو وہ بے ایمان لوگ، بدبخت لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہی بات کہیں گے، یہ تھوڑا کہیں گے تم بہت اچھے لوگ ہو۔ انکم، بے شک تم، کنتم وہ ہو، تاتوننا، تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس، عن الیمین، دائیں جانب سے، تم ہمارے پاس دائیں جانب سے آتے تھے۔ یہ دائیں جانب کا مطلب کیا ہے؟ ایسے ڈھنگ سے تقریر کرتے تھے کہ گمراہی کو تم ہدایت ثابت کرتے تھے، اور گندے کاموں کو ہی بتاتے تھے کہ بڑے اچھے کام ہیں، میں شراب پیتا ہوں، کسی کا خون تو نہیں پیتا ہوں۔ سب نے کہا بات اچھی ہے، شراب پیتے ہیں، خون تو نہیں پیتے، تو گندے کاموں کو اچھا کر کر کے ثابت کرتے تھے۔ تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے، دائیں طرف نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ معنی بھی کیے گئے کہ تم دائیں طرف سے آتے تھے، یعنی طاقت سے ہمیں ڈرا ڈرا کر کے اپنے طریقے پر چلاتے تھے۔ اور چونکہ لوگ دو ہی قسم کے ہیں، ایک مذہب کے ٹھیکیدار، وہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ گمراہی، یہ شرک کرنا، کفر کرنا، یہ گندے کام کرنا، یہ اچھا کام ہے۔ اور جو بڑے طاقت والے لوگ ہیں، حکومت والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، ایسا کام کرو، یہ کام کرو، دیکھو اس میں اتنا فائدہ ہے، زکوٰۃ مت دو، سود ضرور کھاؤ، سود میں کتنا فائدہ ہے، یہ بھی تو ایک بزنس ہے۔ وہ طاقت، کوئی طاقت سے ڈراتا ہے، کوئی دلیل سے سمجھاتا ہے۔ دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ ان کو کہیں گے او بدبختو، تم ہمارے پاس آتے تھے دائیں طرف سے، اب کیوں چپ ہو، مدد کرو نا ہماری۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، سنون کا جواب، وہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، کہاں ہم نے تمہیں مجبور کیا تھا، خود تم کو مسلمان بننا نہیں تھا، ایمان قبول کرنا نہیں تھا، اللہ کا فرما بردار بننا نہیں تھا، ہمارے سارے الزام لگاتے ہو۔ حیرت ہے مجھے حضرت انسان پر، کار بد خود کرے اور تہمت بیچارے شیطان پر، ہم نے کب تم کو مجبور کیا؟ یہاں تک کہ ابلیس بھی کہے گا کہ میں نے تم کو مجبور نہیں کیا۔ سورہ ابراہیم میں ہے 13ویں پارے میں کہ جب سب کا فیصلہ ہوگا تو آخر میں ابلیس کھڑا ہو جائے گا، لوگوں تم مجھ پر بڑے ناراض ہو رہے ہو، نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں نہ تم میری، اس لیے کہ تمہیں بڑا مجھ پر غصہ ہو رہا ہے، فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اس لیے کہ میں نے کان پکڑ پکڑ کر کے تم سے گندے کام نہیں کروائے، میں نے صرف ترغیب دی ادھر جاؤ، تم دوڑ پڑے پیچھے، میں نے کوئی زبردستی کی تمہارے ساتھ۔ قالوا، وہ کہیں گے، بل،
بلکہ لم تکونوا مؤمنین، تم نہیں تھے ایمان لانے والے، خود تو ایمان لانے والے نہیں تھے، مانتے نہیں تھے، اور آپ ہمارے سر الزام لگا رہے ہو۔ وما کان لنا علیکم، وما اور نہیں کانا تھی لنا ہمارے لیے، ہماری علیکم تم پر سلطان کوئی طاقت، سلطان کے معنی حکومت، سلطان کے معنی طاقت، ہماری کوئی طاقت نہیں تھی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھے پارے سورہ آل عمران میں ایک مقام پر سلطان کا معلم ینزل بھی سلطانہ وہاں لفظ آیا ہے، اس موقع پر ابن عباس نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جب بھی سلطان کا لفظ آتا ہے وہ دلیل کے معنی میں ہوتا ہے، دلیل وہ کشمیری دلیل نہیں، دلیل بوزنا ہو، دلیل مطلب ایویڈنس، ثبوت کے معنی میں ہوتا ہے۔ جب بھی سلطان کا لفظ آتا ہے تو ما لنا ما کان لنا، نہیں تھی ہمارے لیے تمہارے خلاف من سلطان کوئی طاقتور دلیل، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے ہم نے کون سی دلیل پیش کی یار، ایسے پھوس باتیں کرتے تھے، تم نے کیوں نہیں عقل سے کام لیا، عقل سے کام لیتے نا، ہمارے پیچھے کیوں چلتے تھے۔ اور یہ معنی بھی کہ ہم نے کوئی ڈنڈے کے زور پر مار کر کے تم کو بے دین نہیں بنایا، اگر مار کر کے کوئی بے دین بنتا تو حضرت آسیہ بنتی نا، لیکن پوری فرعونیت کا بیڑا غرق ہو گیا، حضرت آسیہ کو دین سے پھیر نہیں سکے۔ اگر مار کر کوئی بے دین بنتا تو حضرت سمیہ بنتی نا، لیکن ساری ابو جہلی برباد ہو گئی، مگر حضرت سمیہ کو دین سے پھیر نہیں سکے۔ جھوٹ بولتے ہو کہ ہمیں زبردستی دین سے پھیرا گیا، نہ دین پر زبردستی کسی کو لایا جا سکتا ہے نہ پھیرا جا سکتا ہے، یہ تو دل کا مسئلہ ہے، دل تو کسی اور کے قبضے میں ہے۔ وما کان لنا اور نہیں تھی ہمارے لیے علیکم تمہارے خلاف من سلطان کوئی طاقت، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم تھے قوما طاغین، سرکش قسم کے لوگ، تم خود مزے لینے کے لیے دنیا کے ہمارے پیچھے دوڑتے تھے، ہم نے تم کو ایک گندا کام بتایا تم خود دوڑ پڑے، تم نے کہا ہاں واقعی شراب میں بڑا مزہ آ رہا ہے، تم نے کہا واقعی نشے میں بڑا مزہ ہے، تو تم خود سرکش تھے، ہمارے سر الزام لگا رہے ہو، بل کنتم قوما طاغین۔ اور یہ جھگڑا چل رہا ہوگا تو دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا جھگڑو مت، معاملہ طے ہو چکا ہے، پکڑو جکڑو اور پھینکو ان کو جہنم میں۔ یہاں ابھی ان کو اور بیان کرنے کے موقع کا بیان کیا گیا کہ مزید وہ کیا کہیں گے، فحق علینا قول ربنا، یہ گمراہ کرنے والے وہ کہہ رہے ہیں فحق تو ثابت ہو چکی ہے، علینا ہم پر، قول ربنا ہمارے رب کی بات۔ دیکھیے سورہ یاسین میں تھا، یہ قرآن کس لیے اترا ہے، لینذر من کان حیا، تاکہ اس کے ذریعے سے آگاہ کیا جائے جو زندہ ہے، ویحق القول اور بات ثابت ہو جائے اس کے علی الکافرین کافروں پر۔ یہاں وہی بات فرمائی فحق علینا قول ربنا، تو ہمارے رب کی بات ہم پر ثابت ہو گئی۔ کون سی بات ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، پہلے دن اللہ نے کہا، جب شیطان نے کہا نا میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، فرمایا جا میرے بندوں کو تو نہیں گمراہ کر سکتا ہے، ہاں جو تیرے پیچھے چلیں گے ان کے ذریعے سے اور تیرے ذریعے سے جہنم کو بھر دوں گا، وہ بات ثابت ہو چکی ہے، اب تو ہم کو جہنم میں جانا ہے۔ فحق علینا تو پکی ہو چکی، ثابت ہو چکی، علینا ہم پر، قول ربنا ہمارے رب کی بات، انا لذائقون اب تو ہم کو مزہ چکھنا پڑے گا۔ کیا انداز ہے، انا بے شک ہم، لذائقون ضرور بے ضرور مزہ چکھنے والے ہیں، فاغویناکم اور تم کہتے ہو ہم نے گمراہ کیا، تو کیا ہم صراط مستقیم پر چل رہے تھے؟ تم یہ دیکھ لیتے نا سیدھے راستے والا کون ہے۔ فاغویناکم تو ہم نے تم کو گمراہ کیا، انا کنا غاوین بے شک ہم خود بھی تو گمراہ تھے۔ جب ہم خود گمراہ تھے تو تم فیصلہ کرتے نا بھئی صحیح راستہ کس کا ہے، جس کا صحیح راستہ ہے اس کے اوپر چلتے۔ جب تم دیکھ رہے تھے کہ ہم بھی گمراہ ہیں تو تم ہمارے پیچھے چلے کیوں؟ فاغویناکم تو ہم نے تم کو گمراہ کیا، انا کنا غاوین ہم خود تھے گمراہ ہونے والے، فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون۔ جھگڑا پورا ہوا، ان کی بحث پوری ہوئی، اب اللہ کی طرف سے فیصلہ سنو، فانہم تو بے شک وہ یومئذ آج، فی العذاب عذاب میں، مشترکون شریک ہونے والے ہیں، سب جائیں گے جہنم میں۔ اور وہ بات میں نے بار بار کہی
اب پہلے کون جائے گا؟ گمراہ کرنے والے، بعد میں کون جائیں گے؟ گمراہ ہونے والے۔ سورہ صاد میں آ رہا ہے اسی کے بعد، تو جو آگے والے ہوں گے نا وہ پیچھے والوں کو دیکھیں گے، اب بدبختو کمینو، تم بھی یہیں آ گئے، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے یہاں کوئی ویلکم نہیں ہے، کیا بدبختو تم بھی یہیں آ گئے ہو۔ اور جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو جو بعد میں آئیں گے وہ پہلے والوں کے لیے کہیں گے ربنا ہؤلاء یضلونا، اے خدا ان بدبختوں نے ہم کو گمراہ کیا، فآتِہِمْ ضِعْفًا مِنَ العذاب، ان کو ڈبل سزا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کے لیے ڈبل ہے۔ یہاں اسی کو فرمایا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو بے شک وہ اس دن فی العذاب، عذاب میں مشترکون، شریک ہوں گے، برابر کے شریک ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جرم کیا تھا کائنات میں؟ کسی نے کسی کو قتل کیا، کسی نے کسی کی بچی کو اغوا کیا، کسی نے کچھ اور کیا۔ انہوں نے کیا جرم کیا؟ وہ جرم کیا جس سے کائنات میں بڑھ کر کوئی جرم نہیں تھا۔ کیا جرم کیا انہوں نے؟ انہم کانوا اذا قیل لہم، بے شک یہ ایسے لوگ تھے، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، پورا آدھا کلمہ، جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو کیا کرتے تھے یہ؟ یستکبرون، اکڑ جاتے تھے، ایک ہی خدا۔ ابو جہل بھی کہتا تھا ارے بس سارے خدا، اجعل الالہۃ الہ واحدہ، سارے خدا مارے ایک ہی چھوڑا، کیا مان جائیں ہم اس بات کو کہ سب خدا ختم ہو گئے، بس ایک باقی رہ گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ایک ہی خدا باقی رہ گیا؟ یہ سب سے بڑا جرم تھا، اور یہی جرم آج کائنات میں کتنا بڑا طبقہ کر رہا ہے۔ اور میں اور آپ بھی اس لیے مجرم ہیں کہ جس طرح قرآن پاک نے کہا اس طرح ہم نہیں پہنچا رہے ہیں۔ بات صاف کہہ دینی چاہیے تھی، ایک راستہ ہے مکتی کا، اس مالک کو اکیلا مانو تو بخشے جاؤ گے، اس کے سوا نہیں بخشش ہوگی۔ اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، سوائے۔ لیکن ایک بات کو اور ذرا غور سے سمجھ لیں، یہاں نفی پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے۔ پہلے یہ ماننا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس لیے کہ مکہ کے کافر اللہ کو تو مانتے تھے لیکن کہتے تھے اللہ بھی ہے اور غیر اللہ بھی ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے آپ، لبیک پڑھتے، وہ بھی پڑھتے تھے، کمال ہے، لبیک میں کتنا صاف توحید کا کلمہ ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک، اے خدا حاضر ہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم تیرے لیے، نعمت تیرے لیے، بادشاہی تیرے لیے، توحید کا کلمہ ہے نا، وہ یہ پڑھتے تھے، مگر کیا کرتے تھے؟ دودھ کے ڈرم، پورے ڈرم میں، پوری ٹنکی میں 2 قطرے پیشاب کے بھی ڈالتے تھے ساتھ میں۔ کیا کرتے تھے؟ الا شریک هو لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریک، مگر کچھ پیارے ہیں نا، وہ تو تیرے ہی ہیں، وہ تیرے دشمن تو ہیں نہیں ہیں، وہ تیرے شریک ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی بنا کے ان کو بھی کعبہ میں رکھا ہوا تھا، کہا یہ تو تیرے پیارے ہیں نا، تیرے کوئی دشمن تھوڑے ہیں، یہ تیرے شریک ہیں۔ نہیں، پہلے مانو کوئی نہیں ہے، اس کے بعد اقرار کرو الا اللہ، کوئی نہیں سوائے اللہ کے، بس اکیلا اللہ ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا یستکبرون، اکڑتے تھے، اور ان سے کہا جاتا بھائی اس میں اکڑنے کی کیا بات ہے، عقل سے تو کام لو، سوچو تو صحیح اس کے اوپر، تو کہتے تھے اچھا وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُو، کیا ہم بے شک چھوڑ دیں گے آلِهَتِنَا، اپنے خداؤں کو؟ کیا تم نے یہ سوچ رکھا کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ لشاعر مجنون، ایک پاگل شاعر کی وجہ سے، استغفر اللہ، ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے، ایک مجنون شاعر کی وجہ سے۔ آپ کو مجنون بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کو شاعر بھی کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا ضل السبیل، میرے پیارے یہ تو راستہ ہی بھٹک گئے ہیں، تیرا نام رکھنے میں بھی ان کو راستہ نہیں ملا۔ جو دیوانہ ہوگا وہ شاعر ہو سکتا ہے، کبھی کسی دیوانے نے شاعری کی ہے، اور جو شاعر ہوگا تو وہ دیوانہ ہوگا، دونوں باتیں اکٹھی کر کے کہتے ہیں اچھا یہ 360 جو خانہ کعبہ کے اندر ہیں اور جو آس پاس میں رکھے ہوئے ہیں، کون؟ لات، عزا، ہبل، غصاف، نائلہ،
یہ ہم آپ کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ اس لیے کہ آپ کا کلام بڑا زبردست ہے، اس وجہ سے کہتے تھے شاعر، اور آپ کے کلام کو سن کر لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، اور باپ بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، یہ ساحر جادوگری ہے، اور کہتا تھا تو نے باپ دادا کا دین چھوڑا تو یہ پاگل پنا ہے۔ کیا ہم ایک شاعر اور دیوانے کی وجہ سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، 360 کو چھوڑ دیں؟ بل جاء بالحق، بل قرآن جواب دیتا ہے، صفائی پیش کرتا ہے، وہ دیوانے نہیں ہیں، وہ شاعر نہیں ہیں۔ وما علمناہ الشعر، شاعری تو ہم نے آپ کو سکھائی نہیں ہے، آپ کیسے شاعر ہوں گے؟ شاعر مبالغہ کرتا ہے، رائی کا پہاڑ بناتا ہے، آپ حقیقت بیان کرتے ہیں، کوئی شاعری نہیں بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ کیا ہیں؟ بلکہ جاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بل جاء بالحق، بلکہ آپ لائے ہیں حق کو، جو دین پیش کر رہے ہیں یہ سچا دین پیش کر رہے ہیں۔ وصدق المرسلین، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے سارے رسولوں کی تصدیق کی ہے، سارے رسولوں کو سچ مانا ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی موسیٰ علیہ السلام کہہ کر گئے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی عیسیٰ علیہ السلام کہہ کر گئے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام، سارے پیمبروں نے کہا۔ آپ سارے پیمبروں کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو کیا ایسے انسان کو شاعر اور دیوانہ کہا جا سکتا ہے؟ کچھ تو عقل سے کام لو۔ بل جاء بالحق، بلکہ وہ آئے ہیں سچ کو لے کر، وصدق المرسلین، اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، او جھگڑنے والو، اب جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ انکم، بے شک تم، لذائق، ضرور بضرور، قسم بخدا چکھو گے، العذاب العلیم، دردناک عذاب کو چکھو گے۔ اور یہ تمہارے اوپر کوئی زیادتی ہوگی؟ یہ تمہارے اوپر کوئی ظلم ہوگا؟ نہیں نہیں۔ وما تجزون، اور نہیں تم کو سزا دی جائے گی، الا ما کنتم تعملون، مگر تمہارے کرتوتوں کی، ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھ چکے، عدالت لگتے ہی سب سے پہلا اعلان کیا ہوگا؟ ھذا یوم لا تظلم نفس شیئا، یہ وہ دن ہے جس میں کسی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، جو تم کرتے تھے اسی کی تم کو سزا ملے گی۔ اور یہ ایک طبقہ ہے، ذرا دوسرا ورقہ بھی پلٹو، دوسرا رخ بھی دیکھو، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو اس بڑے دلدل میں سے خالص کیے ہوئے، نکالے ہوئے تھے، ان گندے کاموں سے وہ بالکل الگ رہے، وہ اپنے رب کو اکیلا مانتے رہے، ان کی تو شان ہی نرالی ہے۔ آگے دور تک انہی کا تذکرہ، ان کی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، جنت میں جا کر کے وہ کیا تبصرے کریں گے، کیا گفتگو کریں گے جنت میں جا کر کے، اس کا تذکرہ۔ تو جو بات میں نے کہی تھی کہ آپ پڑھیے گا، تو میں رپیٹ کر رہا ہوں، بار بار دہرا رہا ہوں تو پچھلی بات چھوٹ جاتی ہے، ورنہ سیدھا پڑھیں گے تو واقعتاً لگ رہا ہے کہ جنت اور جہنم اور محشر کا میدان سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے ساتھی ذکر کیا کریں، اس کے بعد دعا کیا کریں۔ افطاری آپ کے لیے تیار ہے، یہاں افطار کر کے جایا کریں۔ اب دوڑ کر گھر پہنچیں گے، وہاں بھی ڈھنگ سے نہیں پہنچیں گے تو تب تک افطار کا وقت ہو جائے گا، دعا کا موقع بھی نہیں ملے گا، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں یہیں افطار کر کے جایا کریں۔ اور جو بھی روکھا سوکھا ہے بھائی، ایسی حالات ہیں تو اسی سے افطار کریں۔